حضرت اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قضا نماز کے مسائل پہ روشنی ڈالتے ہوئے آپ ہمیں آگاہ فرمائیں کہ قضا نماز کا طریقہ کیا ہے اور اغلاط العوام لوگ اس میں عموماً کیا کیا غلطی کرتے ہیں تاکہ ان غلطیوں سے بچا جا سکے اور جو قضا نماز ہے اس کا درست طریقہ ہمیں معلوم ہو سکے اور اس پہ عمل کر سکیں۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا۔ ہم یہ تو بات سب کو پتہ ہے کہ نمازیں انسان کے اوپر فرض ہے اور نماز کا ادا کرنا یہ لازم ہے، یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں آج کل ہمارے ہاں مختلف لوگ مختلف باتیں پھیلاتے ہیں اور بعض لوگ ان قضا نمازوں کے بارے میں غلط فہمیوں کا بھی شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کا فرض ہے نماز، لہٰذا اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے تو پہلا کام تو یہ کہ اپنے نماز کے قضا ہونے پر توبہ استغفار کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کرنے کی فکر کرے۔ نمازوں کا پورا کرنا، نمازوں کا قضا کرنا یہ نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ نفلی عبادتیں بعد میں ہیں، پہلے قضا نمازوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جیسے ہی نماز قضا ہو، قضا نماز کو فوراً ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دیکھیے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے مرد اور خواتین کی، کہ جب ان کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت تک نماز کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، بچپنا گزرا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی نہیں ہے مزاج میں، تو نماز کے عادی ہوتے نہیں ہیں، یا نماز پڑھتے بھی ہیں تو عموماً نمازوں کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، وضو کے مسئلے پتہ نہیں، غسل کے مسئلے پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کے مسئلے پتہ نہیں، بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں، کبھی نماز میں کھیل لیے، نماز میں ہنس لیے، نماز توڑ دی۔ یہ ایک غفلت کا ایک زمانہ ہوتا ہے اور غالباً یہ سب کے اوپر گزرتا ہے۔ تو جب انسان نماز کا عادی ہوتا ہے اور سنجیدگی آتی ہے اور سنجیدگی سے نماز پڑھتا ہے تو اس وقت ایک کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں نے نماز پابندی سے پڑھنی کس زمانے میں شروع کی تھی۔ جس زمانے میں انہوں نے نماز پڑھنی پابندی سے شروع کی اور جو زمانہ ان کا چھٹ گیا، اس زمانے کی قضا کرنا اپنی زندگی میں لازم ہے، اور اتنا ہی لازم ہے جیسے نماز وقت کے اوپر پڑھنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ قضا نمازوں کی فکر نہیں کرتے اور قضا نمازوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز اس کی قضا رہ گئی تو جب اس کو یاد آئے اور وہ نماز کا عادی ہو تو اپنی تو نمازیں پڑھے ساتھ میں قضاء عمری بھی شروع کرے اور وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد اب جتنی نمازیں میرے ذمے کی قضا ہوں ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی انسان وصیت بھی نہیں کر کے جاتا اور خود بھی نہیں پڑھ کے جاتا تو وہ انسان گناہ گار ہو کے مرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، اس کے بچے، اس کے گھر والے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر بھی دے اور اس کی وصیت نہ ہو تو بہت سارے علماء نے تو لکھا کہ اس کی طرف سے وہ نماز کا فدیہ ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول فرما لے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ نمازیں قبول ہو جائیں گی، لیکن اس نے جو غفلت کا مظاہرہ کیا کہ نہ نماز قضا کی نہ نمازوں کی اس نے وصیت کی اور انتقال کر گیا، تو ایسا آدمی کو گناہ ملتا ہے، اس کے قبولیت کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، محترم مرد حضرات کو اور خواتین کو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی قضا نمازوں کی فکر کریں۔ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ موت کی تیاری میں بنیادی چیز ایک یہ ہے کہ اپنی نماز قضا، اپنے جو روزے پہلے کے رہ گئے ان کو قضا کرنے کی فکر کریں اور اپنی زندگی میں ان کو ادائیگی اس کی شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مجھ کو مثال کے طور پہ جب سے میں نے پابندی سے نماز پڑھنی شروع کی تو بالغ ہونے کے 10 سال کے بعد یا بالغ ہونے کے 5 سال کے بعد ہم نے پابندی سے نمازی شروع کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سال یا 5 سال کی نمازیں قضا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ اور آسان یہ ہے کہ آپ ہر روز ایک دن کی نمازیں قضا کر لیں، یعنی فجر کی نماز پڑھی تو سورج نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت سنتیں لوٹانے کی ضرورت نہیں، صرف فرض نماز کی قضا کی جائے گی اور وتر کی قضا کی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہر روز کی 5 نمازیں قضا کریں۔ مثال کے طور پہ فجر کے ساتھ ایک فجر کی نماز اور پڑھ لیں سورج نکلنے کے بعد، ظہر کے ساتھ ظہر کی نماز، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، تو روزانہ ایک دن کی نماز قضا ہو گئی۔ اس طرح جب 10 سال پورے ہو جائیں گے، 5 سال کے لوٹانی تو 5 سال پورے ہو جائیں گے، تو نمازیں ادا پوری ہو جائیں گی گزشتہ سالوں کی۔ یہ طریقہ ہے۔ یا یہ کام بھی کر سکتے کہ نمازوں کے ساتھ اگر قضا نماز فرض نماز نہیں آپ دہرا سکے تو روزانہ رات کو بیٹھ کر یا دن کے کسی بھی وقت میں بیٹھ کر ایک دن کی ساری قضا نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عشاء کی 3 وتر، 6 نمازیں قضا کر لیں۔ اور وصیت نامہ ضرور لکھ لیں کہ میرے ذمے میں اتنے سال کی نمازیں قضا تھیں جن کی میں نے قضا نمازیں ادا کر لیں، اور اب میرے ذمے میں اتنے نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ وصیت ضرور کر کے چلا جائے تاکہ وہ انسان گناہگار ہو کر نہ مرے، اور اس کی بڑی فکر کرے۔ بعض ہمارے ہاں لوگ اس بات کا کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ نماز اگر چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، بس آپ توبہ استغفار کر لیں، لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بعض ہمارے ہاں دانشور یہ کہتے ہیں کہ ساری نمازیں جتنی قضا ہوں ان کی جگہ پر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ساری قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ یہ بات بھی بالکل غلط۔ اصل بات یہ ہے کہ قضا نمازوں کی فکر کریں۔ دوسری اہم بات، نوافل سے زیادہ قضا نمازوں کی فکر ضروری ہے۔ نفلی روزوں سے زیادہ فرض روزے جو قضا ہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو خواتین ہوتی ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، ان کی رمضان کے کچھ روزے اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں ہر سال، تو یا ویسے ہی بہت سارے مرد حضرات ہیں جنہوں نے روزے ماضی میں نہیں رکھے اور ان کو بعد میں خیال آیا، یا جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت وہ سنجیدگی نہیں تھی، روزے نہیں رکھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے قضا روزوں کی فکر کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض بڑے افضل ایام آتے ہیں جن میں نفلی روزوں کا بڑا ثواب ہے، جیسے عاشورہ محرم کے روزے کا آتا ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد وہ محرم الحرام کے روزہ ہے عاشورے کا۔ لیکن جس آدمی کے اوپر روزے فرض قضا باقی ہے، یا جو خواتین جن کے اوپر کے روزے قضا باقی ہے، وہ ان ایام کے اندر بھی اپنے قضا روزے رکھیں، وہ نفلی روزے بعد میں رکھیں، پہلے قضا روزے کی فکر کریں۔ اسی طرح جو لوگ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر وہ قضا نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو فوقیت نفلی نماز کے مقابلے میں قضا نماز کو ہے، کیونکہ ان کے ذمے میں فرض ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف ہم سب کو بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com